معزز سامعین حضرات، فضائل شعبان المبارک۔ شعبان شعب سے مشتق ہے جس کے معنی ہے گھاٹی وغیرہ، کیونکہ اس ماہ میں خیر و برکت ہوا کرتی ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کی راہ ہے۔ صحیحین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے ماہ رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اسے بخشش کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے اور 2 شخص کے علاوہ دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو بخش دیتا ہے۔ ان 2 میں سے ایک مشرک اور دوسرا کینہ پرور ہے۔ اسے آزادی کی رات بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ ابن اسحاق نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کسی کام کے لیے بھیجا۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی، جلدی کیجئے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ آپ 15 شعبان کی رات کے سلسلے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے انیس بیٹھ، میں تجھے شعبان کی 15ویں رات کی بات سناؤں۔ ایک مرتبہ یہ رات میری باری کی رات تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرے ساتھ سو گئے۔ رات کو میں بیدار ہوئی تو میں نے آپ کو نہ پایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لونڈی کی طرف تشریف لے گئے ہوں گے۔ میں اپنے گھر سے باہر نکلی، جب میں مسجد سے گزری تو میں نے کیا دیکھا؟ سرکار فرما رہے تھے، میرے جسم اور خیال نے تجھے سجدہ کیا، میرا دل تجھ پر ایمان لایا اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنے جسم کو گناہ سے آلود نہیں کیا۔ اے رب عظیم، تجھ سے ہی ہر عظیم کام کی امید کی جاتی ہے، میرے بڑے گناہوں کو بخش دے۔ میرے اس چہرے نے تجھے سجدہ کیا جسے تو نے پیدا فرمایا، صورت بخشی، اس میں کان اور آنکھ پیدا کیے۔ پھر آپ نے سر اٹھا کر کہا، اے اللہ، مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما جو شرک سے بری ذمہ ہو اور کافر اور بدبخت نہ ہو۔ پھر آپ سجدے میں گر گئے اور میں نے سنا کہ آپ اس وقت فرما رہے تھے، اے اللہ، میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے عفو کے طفیل تیرے عذاب سے اور تیری طفیل تیری گرفت سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری مکمل تعریف نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ میں وہی کچھ کہتا ہوں جو کچھ میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے کہا، میں اپنے چہرے اپنے آقا کے لیے خاک آلود کرتا ہوں۔ میرا آقا اس لائق ہے کہ اس کے آگے چہرہ خاک آلود کیا جائے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا تو میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ یہاں تشریف فرمائیں، میں وہاں تھی۔ آپ نے فرمایا، اے حمیرہ، کیا تجھے نہیں معلوم، کیا تم نہیں جانتی ہو 15 شعبان کی رات ہے؟ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو آگ سے جہنم سے آزاد فرماتا ہے، مگر 6 آدمی اس رات میں بھی محروم رہتے ہیں، شراب خور، والدین کا نافرمان، عادی زنا، قطع رحم، چنگ و رباب بجانے والا، چغل خور۔ اسے قسمت اور تقدیر کی رات کا نام بھی دیا گیا ہے، کیونکہ عطا بن یسار سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو ملک الموت کو ہر اس شخص کا نام لکھوا دیا جاتا ہے جو اس شعبان سے آئندہ شعبان تک مرنے والا ہوتا ہے، اور جو جتنے بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں ان کا بھی نام لکھوا دیا جاتا ہے۔ آدمی پودے لگاتا ہے، عورتوں سے نکاح کرتا ہے، عمارتیں بنواتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں ہوتا ہے، ملک الموت اس کا انتظار میں ہوتا
ہوتا ہے کہ اسے کب حکم ملے اور اس کی روح کو قبض کر لے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، آپ حضرات سے گزارش ہے، یہ بڑی پیاری شب ہے، اس میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لیجئے اور اللہ سے معافی مانگ لیجئے، رو رو کر گڑگڑا کر توبہ کیجئے۔ اگر تیرے گناہ زمین آسمان تک ہوں گے، ادھر سے ادھر تک کے ہوں گے، سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں گے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ چاہتا ہے تو بخش دیتا ہے۔ کھڑی ہے موت سر پر، سچے دل سے توبہ تو کر لے، ملے گا وقت پھر کیوں کر اب عذاب آخرت سے ڈر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔